السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر کل سے ایک بحث چل رہی ہے کہ اعظم خان نے عمران خان کو سرخرو کروا دیا، سائفر کیس مکمل طور پر دفن ہو گیا، اعظم خان اپنے بیان سے مکمل طور پر مکر گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی اعظم خان نے اپنا دیا گیا بیان پوری طرح سے مسترد کر دیا یا انہوں نے عمران خان سے حق وفاداری ادا کر دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، 100% تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے اعظم خان کا بیان جس میں اعظم خان واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 161 164 کا بیان انہی کا تھا اور بیان کے ہر صفحے کو پڑھ کر انہوں نے خود دستخط بھی کیا، اور 23 دسمبر کے 161 164 کے بیان کو 18 جنوری کے بیان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اعظم خان نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ سائفر کیس غلط ہے، بلکہ نئے بیان میں بھی اس بات کی اور ان آڈیوز لیکس کی تصدیق بھی کی ہے جن میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی بیان کا حصہ ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ اعظم خان کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو سیاسی مقاصد کے لیے اور جلسے میں سائفر کی کاپی استعمال کرنے سے روکا۔ اسی بنا پر اعظم خان نہیں کہہ سکتے کہ جلسے میں جو کاغذ لہرایا گیا تھا وہ واقعی سائفر تھا، کیونکہ اعظم خان وہاں موجود نہیں تھے اور کاغذ کھولا بھی نہیں گیا تھا۔ اعظم خان نے صرف کاغذ کے ٹکڑے کی حد تک بات کی ہے۔ سائفر کا کنٹینٹ جو پبلک کیا گیا تھا اس حوالے سے کہیں پر بھی عمران خان کو وہ ریلیف نہیں دے رہے، بلکہ اعظم خان اپنے اس 18 جنوری کے بیان میں بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم سائفر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور پھر کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم سائفر گم ہو گیا۔ اعظم خان کا 18 جنوری کا بیان کسی صورت بھی 23 دسمبر کے بیان سے مکمل طور پر مختلف نہیں ہے۔ میں نے اعظم خان کے نئے بیان کے اس حصے ہائی لائٹ کر دیے ہیں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اعظم خان کے اس نئے بیان سے کیا عمران خان کو کوئی فائدہ ہوگا یا وہ مزید پھنستے چلے جائیں گے؟ تو اعظم خان کا اب یہ کہنا ہے کہ جلسے میں لہرایا جانے والا کاغذ کیا تھا مجھے نہیں معلوم، اور یہ بیان اس وقت بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ 28 اگست کے 164 کے بیان میں اعظم خان نے کہا تھا کہ وہ کاغذ سائفر کا ٹکڑا تھا۔ اب اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی 28 اگست کے اعظم خان کے بیان کی بنیاد پر پروسیکیوشن ہر فورم پہ کہہ رہی تھی کہ جلسے میں لہرایا جانے والا کاغذ سائفر تھا۔ تو اب کیا کہے گی؟ اس سارے کیس میں سائفر جلسے میں لہرانا الگ سے الزام تھا، سیکشن بھی الگ سے لگی ہے، گواہی اعظم خان کی تھی۔ پھر اعظم خان کہتا ہے کہ نہ وہ کاغذ کھولا نہ پڑھا گیا۔ یہ بھی کیس کو کمزور اس طرح سے کرے گا کہ پروسیکیوشن کا کیس یہ ہے کہ عمران خان نے سائفر کے الفاظ پبلک میں پڑھے تو گواہ تو پیچھے ہٹ گیا، اب کیا کہیں گے؟ دوسرا، جرا میں اگر کچھ بھی فائدہ ہونا ہے یا فائدہ لے سکتے ہیں تو وہ عمران خان اپنے وکلا کے ذریعے لے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جرا کرنی ہے۔ وہ کوشش کریں گے کہ مزید پوائنٹس پر کچھ متضاد الفاظ گواہ اعظم خان سے اگلوائے جائیں۔ جرا میں پروسیکیوشن کے حق میں کچھ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ جرا عمران خان کے وکلا نے کرنی ہے، نہ اعظم خان اب اپنے بیان سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ اب بیان سے آگے پیچھے ہوئے تو کیس مزید کمزور ہو جائے گا۔ تو اعظم خان نے بہت باریکی سے خود کو بھی بچایا اور ایک بڑا لوپ ہول اس سائفر کیس میں بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف جو سلطانی گواہ، جو بنیادی گواہ تھا وہ اعظم خان ہی تھا، اسی کے بیان پر پورا کیس کھڑا کیا گیا۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایک اور گواہ کی، وہ گواہ ہے توشہ خانہ کیس میں نیب کا اسٹار گواہ۔ توشہ خانہ کیس کی جو بنیاد تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ دبئی کی ایک جویلری دکان ریمبو امپیکس جس کا مالک ہندوستانی شخص ہے، اس کے پارٹ ٹائم سیلز مین عمران مسیح کو نیب نے توشہ خانے کی جویلری کی تصویریں بھیجیں اور اس سے لیے گئے جواب پر سارا کیس بنایا۔ پہلے ہم عمران مسیح کی قابلیت دیکھ لیتے ہیں۔ تو گواہ عمران مسیح ایک FA پاس شخص ہے جو 8 سالوں کی کوششوں کے باوجود BCom کا امتحان بھی پاس نہ کر سکا۔ عمران مسیح دبئی میں بھارتی دکان پر 3800 درہم میں ماہانہ پارٹ ٹائم سیلز مین ہے، جبکہ اس کے علاوہ وہ ایک اسپیئر پارٹس کی دکان پر بھی نوکری کرتا ہے۔ عمران مسیح کے پاس جویلری کو پرکھنے کا یعنی اسے میجر کرنے کا، اس کی قیمت کا اندازہ لگانے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس ہیروں کے تعین کرنے کے لیے متعلقہ سرٹیفکیٹ IGI ہے۔ عمران مسیح کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ IGI کی فل فارم کیا ہے۔ عمران مسیح کو اپنی دکان کے مالک کا بھی نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ اب عمران مسیح نے جو گواہی دی ہے اس کا پوسٹ مارٹم بھی کر لیتے کیونکہ یہی گواہی، اسی گواہی پر توشہ خانہ کا پورا کیس کھڑا ہے۔ تو اس سیلز مین نے مبینہ طور پر تحفے کی تصویر کو دبئی کی گراف اور BVL گار کی دکانوں کو دکھا کر مارکیٹ ریسرچ کر کے جویلری کی قیمت 300 کروڑ لگوائی، لیکن مارکیٹ ریسرچ اور دکانوں سے ماننے کا کوئی تحریری ثبوت عمران مسیح نے پیش نہیں کیا اور نہ ہی کمپنی کی طرف سے قیمت کے تعین کا کوئی اتھارٹی لیٹر جاری کیا گیا اور نہ ہی عدالت میں گواہی کے حوالے سے کوئی اتھارٹی لیٹر جاری کیا گیا۔ گواہ عمران مسیح کو یہ قیمت کے تعین کی ذمہ داری بھی کمپنی کی جانب
جانب سے نہیں دی گئی اور نہ ہی اس کے پاس قونصلیٹ جنرل سے رابطے کا کوئی خط تھا. اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ قونصلیٹ جنرل اور اس کی کمپنی کے مابین کیا طے ہوا اور اس کی سروس کی کتنی فیس لی گئی. سیلز مین کے مطابق ہیرے کی قیمت کا تعین مائکروسکوپ مشین، اسکینر یا ڈائمنڈ سلیکٹر سے کیا جاتا ہے، لیکن نیب کے ریفرنس میں دیے گئے تحائف کا اس سے معائنہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے پاس صرف تصاویر تھیں نہ کہ وہ جیولری یعنی زیورات. گواہ عمران مسیح نے اپنی رپورٹ میں ہیروں کا وزن گرام میں لکھا ہے جبکہ ہیروں کا وزن کیرٹ میں لکھا جاتا ہے اور اس پر عمران مسیح نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی ہے. عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ کی جانب سے گواہ کو چند زیورات کی تصاویر دکھائی گئیں تو گواہ عمران مسیح نے کہا کہ میں تصاویر کی بنیاد پر قیمت نہیں لگا سکتا بلکہ مجھے زیورات کی اسپیسیفیکیشن دیں گے تو قیمت بتا سکتا ہوں، جبکہ اسی گواہ یعنی عمران مسیح نے توشہ خانہ زیورات کی قیمت تصویر کی بنیاد پر لگائیں. تو یہ وہ عمران مسیح ہے جس کی گواہی کی بنیاد پر تقریباً 2 کروڑ کے تحفے کو 300 کروڑ کا بنا کر پیش کیا گیا اور چیئرمین صاحب نے کرپشن کا ریفرنس عمران خان پر بنا دیا. تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور سائفر کیس دونوں ہی کمزور پڑتے جا رہے ہیں اور اگر یہ مقدمات آئین اور قانون کے مطابق چلائے گئے تو چند دنوں میں عمران خان نے بری ہو کر جیل سے باہر آ جانا ہے. ایک اور کیس تھا جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس تھا، اس میں بھی کچھ نہیں ملا. اس کے علاوہ سارے مقدمات عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے ہیں اور ان مقدمات میں بھی اب تک عمران خان کو جلاؤ گھیراؤ یا توڑ پھوڑ میں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکا. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نون لیگ کی. تو اس کی حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں. آپ اس کی مثال ایک اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. طلعت حسین صاحب کے بقول نون لیگ اپنی قومی سیاسی تاریخ کے اہم ترین انتخاب کے موقع پر پھنسی ہوئی ہے اور بے جان ترین کیمپین کر رہی ہے. نہ کوئی نعرہ، نہ پلان، نہ جوش، نہ جذبہ. نون لیگ یا تو نخرے میں ہے یا زنگ آلودہ. نتیجہ بہرحال یہی ہے. استحکام پاکستان پارٹی کا حال یہ کہ علیم خان اب 5-5 ہزار کے بدلے ووٹ خریدنے پر مجبور ہے. پرویز خٹک کی سیاسی جماعت کا حال اس کی صحت جیسا ہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیلکولیشن ایک بار پھر غلط ثابت ہوئی ہے. جو اندازے لگائے گئے تھے، جن نتائج کی توقع کی جا رہی تھی وہ بالکل نہیں ملے بلکہ صورتحال اس کے الٹ ہو چکی ہے. جبکہ دوسری جانب آئی ایم ایف نے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا اور نگران حکومت نے بھی ہر مہینے 18 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی کرا دی ہے جس کے بعد بجلی اور گیس کی قیمتوں میں الگ سے اضافہ ہوگا. ملک میں ایک بار پھر چینی کی قیمت بڑھنے اور بحران پیدا ہونے کے آثار روشن ہو گئے کیونکہ نگران حکومت نے آئی ایم ایف کو چینی پر 5 روپے فی کلو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی بھی یقین دہانی کروا دی ہے. ڈالر 280 پر رک چکا ہے. اس سے نیچے جانے کے لیے کسی صورت کو تیار نہیں. صرف پیٹرول کی قیمت میں تھوڑی بہت کمی ہوئی، باقی کوئی چیز نہیں بدلی. سب ویسے کا ویسا ہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آئین توڑ کر انتخابات میں تاخیر کر کے ایک سیاسی لیڈر اور جماعت کو دیوار سے لگا کر اس پر 250 مقدمات بنا کر جبکہ دوسری طرف نواز شریف کو نواز ریلیف بنا کر نگرانوں کے اختیارات بڑھا کر قاضی سے قضا نمازیں پڑھوا کر آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ جو ہنگامی فیصلے کیے گئے تھے، جو ڈنڈا چلایا گیا تھا، اس کا اثر عارضی ثابت ہوا. ملک ایک بار پھر آہستہ آہستہ اسی صورتحال کی طرف جا رہا ہے جہاں سے شہباز شریف نے چھوڑا تھا. جس عمران خان کی میڈیا سے کردار کشی کروائی گئی، اس کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جس عمران خان کا نام اور تصویر بھی چلانے کی اجازت نہیں، جس عمران خان کو ناقابل قبول قرار دیا گیا، ملک دشمن بنا دیا گیا، اس کا اب تک کچھ نہیں گیا. وہ آج پہلے سے زیادہ مقبول ہے اور پورا زور لگانے کے باوجود اس کی سیاسی جماعت کو توڑا نہیں جا سکا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر سبق سیکھ لیا جاتا، لیکن کچھ لوگوں کے مطابق ان حالات کو دیکھتے ہوئے ملک کے آئندہ 72 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے. تمام تجربوں میں ناکامی اور تمام سرویز خلاف آنے پر نون لیگ سے شفقت کا ہاتھ اٹھنے لگا ہے. اب ملک میں الیکشن ملتوی اور ایمرجنسی لگانے کے منصوبے پر غور کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب الیکشن ملتوی کیے جانے کے اعلان کے فوراً بعد اپنے وطن یعنی لندن روانہ ہو جائیں گے اور عمران خان ممکنہ طور پر قوم کو جلد بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں. یہ ایک بحث ہے جو بہت زیادہ کی جا رہی ہے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن حالات اس وقت کسی کے کنٹرول میں نظر نہیں آ رہے اور یہ ملک کے لیے بالکل ٹھیک نہیں. حبیب اکرم کے مطابق عمران خان پورے ملک کو متحد کرنے والی واحد قوت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں پورے ملک میں گھوم رہا ہوں، جتنی بیداری میں نے اب دیکھی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو عمران خان کے نامزد کردہ جو چیئرمین ہے ابھی پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب کی ایک انتخابی مہم کی شکل میں دکھا دیتا ہوں.
देखिए सीधी सी बात है कि जब तमाम फार्मूले आजमाने के बाद आप जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, तो बेहतरी इसी में है कि पीछे हट जाएं और अवामी राय का एहतराम करें। पाकिस्तान को जो मर्ज है उसका इलाज आर्जी नहीं है और ना ही कोई तजर्बा है। ना ये निगरान कुछ कर सकते हैं, ना नवाज रिलीफ कुछ कर सकेगा। पाकिस्तान की अगर कोई मुश्किल हल कर सकता है, उसको मुश्किल से निकाल सकता है, मसाइल से बाहर ला सकता है, तो सिर्फ वो शख्स ला सकता है जो अवाम के वोट से मुंतखब हो, जिसके पास अवामी मैंडेट हो। बांग्लादेश इसकी जीती जागती मिसाल है, जो हमारे बाद बना, हमारी गलतियों से बना, हमसे कहीं ज्यादा छोटा मुल्क है जिसके पास ना एटमी हथियार हैं, लेकिन क्योंकि वहां हकीकी जमहूरियत है इसलिए वो मुल्क हमसे कहीं ज्यादा आगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं और जान छोड़ाएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।